حضرت آقا امام موسی بن جعفر علیہ السلام نہ صرف برادران مؤمن شیعہ برادری مؤمن برادری سے ہٹ کر مسلمان برادری کے حوالے سے کہ وہ شیعہ نہ تھا، ایک سیاہ فام دیہاتی ہے، امام ہفتم ہے، امام ہفتم گزر رہے ہیں، سیاہ دیہاتی کو دیکھا۔ اب ہمارے معاشرے میں آپ جیسے مومنین کے علاوہ باقی انہیں پوچھتے نہیں ہیں، جنہیں کسی حد تک دینی اخلاق کا پتہ ہے، وہ ان کے سامنے متواضع ہو جاتے ہیں، ورنہ انہیں سیاہ فام سمجھ کے دور کر دیتے ہیں، سلام نہیں کرتے۔ امام گزرے اور امام نے سلام کیا، اس سیاہ فام دیہاتی کو آپ کے ساتویں امام نے سلام کیا، پھر خیریت پوچھی، گفتگو کی اس کے ساتھ بیٹھ کر۔ ائمہ ہمیں سیرت سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ دیکھیں روابط اس قسم کے ہونے چاہیے تمہارے برادران ایمانی برادران اسلامی کے ساتھ۔ گفتگو کی، پھر اس کے ساتھ گفتگو کے بعد امام نے آخر میں پوچھا اگر کوئی حاجت ہے تو مجھے بتا دے، میں تمہاری حاجت روائی کروں گا، کوئی ضرورت ہے میں پوری کروں گا۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو چند منٹ کی گفتگو کی ہے یا کچھ کلام کیے ہیں، یہ مقدمہ چینی ہے، مقدمہ فراہم کیا، زمین فراہم کیا تاکہ اسے براہ راست بلا واسطہ اور بغیر کسی مقدمے کے پوچھے کہ بھئی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کہ برا نہ لگے، پہلے کچھ باتیں کی ہیں، اس کے بعد پوچھا کہ اگر کوئی ضرورت ہے تو مجھے بتا دیں، میں تمہاری حاجت پوری کر دوں گا۔ تو امام کے اصحاب نے دیکھا کہ امام اس سیاہ فام شخص کے پاس بیٹھے ہیں اور اس سے گفتگو بھی کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اسے عزت دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور جبکہ وہ محتاج ہے، نیازمند ہے، تو اصحاب نے کہا کہ بیان کیا کہ یہ آپ کے نیازمند ہیں، آپ ایک ایسے شخص کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ امام کے ساتھ ہونا کافی نہیں ہے، رسول کے ساتھ ہونا کافی نہیں ہے، اخلاق رسول، سیرت رسول اور سیرت ائمہ کا سمجھنا اور اپنانا مہم ہے۔ تو یہ لوگ امام موسی بن جعفر کے ساتھ ہوتے، دیکھیں امام پر اعتراض کرنا یا کم از کم کہ یہ مؤدبانہ احتجاج، امام کہتے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی حاجت روا پوچھتے ہیں کہ آپ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، جبکہ یہ آپ کے محتاج ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اوپر رکھیں، آپ ایسے لوگوں کے سامنے متواضع نہ ہو جائیں، سلام نہ کریں، نیازمند۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ یہ جو سیاہ فام شخص ہے یہ ایک بندے خدا ہے، ہماری نظر ہونی چاہیے کہ یہ شخص خدا کا بندہ ہے، مخلوق خدا ہے، مصنوع خدا ہے، آیت خدا ہے، خدا کی نشانی ہے، یہ خدا نے اسے بنایا ہے۔ امام نے فرمایا یہ ایک بندے خدا ہے اور بحکم قرآن ہمارے بھائی، خداوند متعال نے بھائی بنا دیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے کا بھائی ہے، خدا نے اسے بھائی بنایا ہے، ہمارے بھائی، اور اللہ کے شہروں میں رہتا ہے، یہ شخص اللہ کے شہروں میں رہتا ہے، خدا کی زمین پہ رہتا ہے، تمام حوالے خدا کے، خدا کا بندہ ہے اور خدا کا حکم ہے کہ اسے بھائی بنائیں، یہ خدا کے شہروں میں رہتا ہے اور ہم سب ایک ہی باپ کے ہیں، سب کا باپ حضرت آدم ہے، یہ بھی اولاد آدم اور ہم بھی اولاد آدم، تو اس حوالے سے بھائی ہیں ہمارے، یہ سب ہمارے بھائی ہیں آدم، اور ایک دین رکھتے ہیں، ممکن ہے مذہب مختلف ہوں، ایک دین رکھو، دین اسلام ہے، اور شاید ایک دن ہم اس کے محتاج ہو جائیں گے، ممکن ہے کہ
شاید کبھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ایک حدیث مبارکہ حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی شخص کو اس کے گناہ پہ سرزنش نہ کرو ورنہ تم مرنے سے پہلے اسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے. گناہ پہ سرزنش نہ کریں. یہ عرض کیا تھا کہ امر معروف کریں اور معروف کا بھی مقام ہوتا ہے، نہ کہ سب کے سامنے کسی کو رسوا کریں. یہ امر معروف نہیں، امر منکر ہے. یہ منکرات پھیلا رہے ہیں، یہ تبلیغ نہیں ہے. کسی شخص کی اگر اصلاح کرنی ہے تو خلوت میں ایسے طریقے سے کہ وہ بھی احساس عزت کرے. یہ طریقہ تو پیغمبر صاحب کسی کے گناہ پہ سرزنش نہ کریں. ہمارے معاشرے میں رواج ہے تو جو ایسا بندہ تو یہ کرتا ہے تو وہ کرتا ہے، اس کے گناہ گن گن کے لوگوں کے کیا کم از کم اسی کے سامنے. پیغمبر فرمائے کہ اگر کسی شخص کو اس کے گناہ پہ سرزنش کرو گے تو مرنے سے پہلے تم خود اس میں مبتلا ہو سکتے ہو. سرزنش نہ کریں. امام نے فرمایا کہ دیکھیں یہ سیاہ فام خدا کا بندہ ہے، خدا کے شہروں میں رہتا ہے اور بحکم قرآن ہمارے بھائی ہیں، ہمارے باپ ایک ہیں اور دین ایک، دین اسلام. وہ بھی مسلمان ہے اور ہم بھی مسلمان، اور شاید ایک دن ہم اس کے محتاج ہو جائیں. آج جس کو ہم غریب سمجھ کے ٹھکرا رہے ہیں، دینی بھائی ہونے کے ناطے، خدا کا بندہ ہونے کے ناطے ہم اس کا احترام نہیں کرتے، اس کی عزت نہیں کرتے. ممکن ہے کہ ایک دن ہم اسی کے محتاج ہو جائیں. تو عرض یہ ہے کہ آج اگر کسی شخص کو اس کی غربت کی بنا پر، ناداری کی بنا پر اگر ہم آج اسے اس کی سرزنش کریں، اس کا مسخرہ مذاق اڑائیں، مسخرہ کریں، اے ممکن ہے کہ کل ہم اس کے محتاج ہو جائیں. امام نے فرمایا ممکن ہے کہ کل ہم اس کے محتاج ہو جائیں. بس بہتر ہے کہ اس کے مقابلے میں فخر و مباحث کرنے کی بجائے اس کے سامنے متواضع ہو جائیں. در سے آقا امام حسین جعفر یہ ہے کہ کسی سیاہ فام بندے خدا کے سامنے بھی متواضع ہو جائیں. یہ امام معصوم ہوتے ہوئے متواضع ہیں. تو ہم پیروان امام کہ شاید قولاً پیروان امام ہے، نہ فعلاً. رفتار میں ممکن ہے کہ ہم بہت پیچھے ہوں، کم از کم دعوے کی حد تک، زبان کی حد تک، کم از کم نیتوں کی حد تک ہم پیروے امام ہیں. مصعب جعفر علیہ السلام ہے، پیروے امام صادق علیہ السلام ہے. اس ناطے کیسے ممکن ہے کہ جس شخص کے سامنے آقا مصعب جعفر علیہ السلام متواضع ہو جائیں، فروتنی کریں، ہم ایسے افراد کے سامنے مغرور ہو جائیں، غرور کریں، تکبر کریں کہ تو بھائی تمہاری حیثیت کیا ہے. دینی بھائی کا احترام یعنی یہ کسی دینی بھائی کے سامنے تکبر نہ کریں، غرور نہ کریں، اس کی سرزنش نہ کریں. اب بندگان خدا کے پاس جائیں، اولاً احترام کریں، دوماً اگر ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت کو پوری کریں.